مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس گفتگو کا موضوع حجاب کی اہمیت مقرر کیا گیا ہے، جس میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ اسلامی احکام کی روح سے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں حجاب کا، عورت کے لیے حجاب اور پردے کا کیا حکم ہے اور وہ کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اس موضوع کو صحیح طور پر سمجھنے سے پہلے ایک اہم نقطے کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ عورت کے لیے حجاب اور پردہ کیوں ضروری ہے اور اس کے شرعی احکام کیا ہیں۔ یہ بات اس وقت تک ٹھیک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو کہ عورت کے اس دنیا میں آنے کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پیدا کیے جانے کا بنیادی مقصد کیا ہے، اس کا مقصد تخلیق کیا ہے۔ آج مغربی افکار کی یورش میں یہ پروپیگنڈا ہر جگہ کیا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر عورت کو نقاب ڈال کر، اس کو پردے میں رکھ کر اس کو گھونٹ دیا گیا ہے، اس کو چار دیواری میں محدود کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ سارا پروپیگنڈا در حقیقت نتیجہ ہے اس بات کا کہ عورت کا بنیادی مقصد تخلیق معلوم نہیں، یا وہ ذہنوں میں صاف نہیں۔ یہ بات معلوم نہیں کہ دنیا میں عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا، پیدا کیا، تو اس کے پیدا کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ لہذا حجاب اور پردے کا مسئلہ اس وقت تک ٹھیک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ عورت کی تخلیق کا مقصد جو اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے وہ سمجھ میں نہ آئے۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اگر اس بات پر ایمان ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، انسان کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، مرد اور عورت دونوں کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اگر اس بات پر ایمان ہے، اگر اللہ نہ کرے اسی پر ایمان نہ ہو پھر تو آگے بات میں چلی نہیں سکتی۔ اور جو لوگ کہ اس پر اس زمانے میں ایمان نہیں رکھتے تھے، روز بروز آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے نشانات دکھا رہے ہیں کہ جن سے وہ خود خدا کی وجود سے قائل ہو رہے ہیں۔ آج ہی کے اخبار میں صاحب نے مجھے دکھایا کہ وہ نئی جو تحقیق آئی ہے اس کی روح سے جو سب سے بڑا سائنٹسٹ ہے اس نے یہ کہا کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات ایک دھماکے سے پیدا ہوئی، تو یہ ایسا ہے کہ جیسا کہ ہم نے خدا کو آنکھ سے دیکھ لیا۔ یہ الفاظ اس نے آج ہی کے اخباروں میں، کل کے اخباروں میں۔ تو اگر اللہ پر ایمان نہ ہو پھر تو آگے کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر اللہ پر ایمان ہے، یہ پتا ہے کہ ہمیں اللہ نے اس کائنات میں پیدا کیا ہے، مرد کو بھی اسی نے پیدا کیا، عورت کو بھی اسی نے پیدا کیا، تو پھر پوچھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے پوچھی جائے کہ مرد کو کیوں پیدا کیا گیا اور عورت کو کیوں پیدا کیا، دونوں کے مقصد تخلیق کیا ہے۔ یہ نعرہ تو بہت دنیا میں لگایا جاتا ہے کہ عورتوں کو بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے، اور یہ مغربی افکار نے یہ پروپیگنڈا ساری دنیا میں کر دیا۔ لیکن یہ دیکھے بغیر کہ آیا اگر دونوں بالکل ایک ہی جیسے کام کے لیے پیدا ہوئے تھے، مرد بھی اور عورت بھی، تو دونوں کو الگ الگ پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مرد کا جسمانی نظام اور عورت کا جسمانی نظام اور
مرد کا مزاج اور عورت کا مزاج اور، مرد کے صلاحیتیں اور عورت کی صلاحیتیں اور، اللہ تعالیٰ نے دونوں صنفیں اس طرح بنائی ہیں کہ دونوں کے تخلیق کے نظام میں بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ مرد اور عورت میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے، یہ خود فطرت سے بغیر، فطرت کے خلاف آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ مرد اور عورت میں فرق، چاہے نئے فیشن نے مرد اور عورت کے فرق کو کتنا ہی مٹا لینے کی کوشش کی ہو کہ عورتوں نے مردوں جیسا لباس پہننا شروع کر دیا اور مردوں نے عورتوں جیسا پہننا شروع کر دیا، مردوں نے عورتوں جیسے بال رکھنے شروع کر دیے اور عورتوں نے مردوں جیسے بال رکھنے شروع کر دیے، وہ کتنا ہی اس فطری فرق کو مٹائیں، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مرد اور عورت دونوں کا جسمانی نظام مختلف ہے، دونوں مختلف صنفیں ہیں، دونوں کے انداز زندگی مختلف ہے، ان دونوں کی صلاحیتیں مختلف ہیں۔ تو اب یہ کس سے معلوم کیا جائے کہ مرد کو کیوں پیدا کیا گیا اور عورت کو کیوں پیدا کیا گیا؟ اس کا جواب ظاہر یہی ہوگا کہ جس نے پیدا کیا اس سے پوچھو کہ آپ نے مرد کو کس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، عورت کو کس مقصد کے تحت پیدا کیا، اور اس سے پوچھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نے جو رسول دنیا میں بھیجے، جو پیغمبر ہیں جن کے ذریعے اپنے احکام دنیا تک پہنچائے، وہ حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں، اور ان میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی تعلیمات، قرآن کریم کی تعلیمات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات واضح ہوتی ہے بغیر کسی ادنیٰ شبہ کہ در حقیقت انسانی زندگی دو مختلف شعبوں پر منقسم ہے۔ انسان کی زندگی دو الگ الگ شعبے ہیں اس کے، ایک شعبہ ہے گھر کے اندر کا اور ایک شعبہ ہے گھر سے باہر کا، اور یہ دونوں شعبے ایسے ہیں کہ ان دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلے بغیر ایک متوازن اور معتدل زندگی نہیں گزاری جاتی۔ گھر کا انتظام بھی ضروری اور گھر سے باہر کسب معاش اور روزی کمانے کا انتظام بھی ضروری، اور دنیا کے دوسرے معاملات بھی ضروری۔ دونوں کام ایک ساتھ جب چلیں گے اپنی اپنی جگہ پر تو انسان کی زندگی استوار ہوگی، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ختم ہو گیا یا ناقص ہو گیا یا اس میں نقصان واقع ہو گیا تو اس سے انسان کی زندگی میں توازن ختم ہو جائے گا، وہ بیلنس نہیں باقی رہے گا انسانی زندگی کے اندر۔ تو ان دو شعبوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تقسیم فرمائی کہ مرد کے ذمے باہر کے کام لگائے، گھر سے باہر کے کام، کسب معاش کا، روزی کمانے کا، اور جتنے گھر سے باہر کے کام انسانی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں، معیشت ہو یا سیاست ہو یا سماجی کام ہو، وہ سارے کے سارے حقیقت مرد کے ذمہ آئے ہوئے ہیں۔ اور گھر کا شعبہ جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد عورتوں کے حوالے کیا کہ وہ اس کو سنبھالے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ جاتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم آ جاتا کہ بھائی عورت گھر کا انتظام کرے گی، مرد باہر کا انتظام کرے گا، تو ابھی کوئی چنو چرا کی مجال نہیں تھی۔ لیکن اگر عقل سے دیکھیں، انسانی فطرت کی تخلیق کے لحاظ سے دیکھیں تو بھی اس کے سوا کوئی اور انتظام نہیں ہو سکتا، اس واسطے کہ مرد اور عورت دونوں کے درمیان اگر مقابلہ کر کے دیکھا جائے، تقابل کر کے دیکھا جائے تو ظاہر ہے جسمانی طور پر جتنی قوت مرد میں ہے اتنی عورت میں نہیں۔ کوئی بھی شخص اسے انکار نہیں کر سکتا کہ جسمانی قوت اللہ تعالیٰ نے مرد میں زیادہ رکھی ہے بنسبت عورت کی۔ ایک عمومی حقیقت یہی ہے کہ مرد میں قوت عورت کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، اور گھر سے باہر کے کام قوت کا تقاضا کرتے ہیں، محنت کا تقاضا کرتے ہیں، وہ کام بغیر قوت اور محنت کے انجام نہیں دیے جا سکتے۔ لہذا ایک فطری تخلیق کا تقاضا بھی یہ تھا کہ گھر سے باہر کے کام مرد انجام دے اور گھر کے اندر کے کام وہ خاتون کے سپرد ہو اور ہم کے سپرد ہو۔ چنانچہ یہ آیت جو میں نے ابھی شروع میں تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ازواج مطہرات سے خطاب کرتے ہوئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے خطاب کرتے ہوئے، براہ راست تو آپ کی ازواج مطہرات سے خطاب ہے، لیکن آپ کے واسطے سے ساری مسلمان خواتین سے خطاب ہے۔ کیا کہ وقرن فی بیوتکن،
کہ تم اپنے گھروں میں تراشتے رہو، اپنے گھروں میں تراشتے رہو. یہ معنی ہے وقرنا فی بیوتکن، قرآن کریم کی آیت ہے. اس میں اس سے اتنی بات نہیں ہے کہ یہ کہہ دیا گیا کہ عورت کو گھر سے باہر بغیر ضرورت کے نہیں جانا چاہیے، بلکہ ساتھ ساتھ ایک بنیادی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ ہم نے عورت کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ گھر میں قرار سے رہ کر گھر کے انتظام کو سنبھالے. گھر کے انتظام کو سنبھالنے کے لیے ہم نے اس عورت کو پیدا کیا. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی اور حضرت علی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد بھائی، ان دونوں کے درمیان نکاح ہوا. تو نکاح کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بٹھا کر یہ تقسیم فرمائی کہ علی، گھر سے باہر کے کام جتنے ہیں وہ تمہارے ذمہ ہیں، اور گھر کے اندر کے کام جو ہیں اے فاطمہ تمہارے ذمہ. چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام کی دیکھ بھال فرما دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر کے کاموں کی دیکھ بھال کرتے ہیں. اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیم فرما دی کہ گھر کا کام عورت اور گھر کے باہر کا کام مرد ہے. یہی فطری تقسیم کار تھی. اسی پر ایک زمانے دراز تک عمل چلا آ رہا تھا، اور اسی کے اوپر سارے مذاہب، بلکہ صرف اسلامی کی خصوصیت نہیں، دوسرے مذہبوں کے اندر بھی یہی طرح سے کہا تھا کہ عورت گھر میں گھر کا انتظام سنبھالتی، مرد باہر کا انتظام کرتا. لیکن جب سے یہ صنعتی انقلاب رونما ہوا مغرب کے اندر، تو اس وقت سے ایک الٹی گنگا بہنی شروع ہوئی، اور اس میں یہ عورت کو بیوقوف بنایا گیا. یہ کہہ کر بیوقوف بنایا گیا کہ باہر کے سارے کام کا تقریب وہ مرد نے حاصل کر لیا ہے اور تمہیں گھر کے اندر موت کر رکھ دیا گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں جب صنعتی انقلاب رونما ہوا اور زندگی کے مختلف شعبوں کے اندر کاموں کی ضرورت پیش آئی، تو مغربی مرد کو دو مشکلات سامنے تھیں. ایک تو یہ کہ اس کو اپنی تجارت اور اپنی معیشت کا کام چلانے کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت ہے، زیادہ پیسہ کمانے کی ضرورت ہے. تو اب اپنا پیٹ پالنا اور اپنے لیے روزی کمانا یہی اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا کہ جائے کہ اس کے ذمہ یہ عائد کیا جائے کہ تم اپنی بیوی کا بھی خرچ اٹھاؤ. لہذا اس کو یہ بات بہت ناگوار والی ہوتی تھی کہ میں ایک اپنے علاوہ اپنے ساتھ اپنی بیوی کا بھی خرچ اٹھاؤں. دوسری طرف گھنٹوں اور مہینوں کے لیے گھر سے باہر رہ کر تجارتی سفر کرنے پڑتے تھے، تو ان تجارتی سفروں کے دوران عورت کا قرب میسر نہیں آتا. تو اس نے دونوں مشکلات کا حل یہ نکالا کہ عورت کو جا کر یہ پٹی پڑھائی کہ تم گھر میں بند تمہیں کر دیا گیا ہے، تم یہ آسانہ بند کرو کہ ہمیں مردوں کے شانہ بشانہ، مردوں کے دوش بدوش کام کرنا چاہیے، گھر سے باہر نکلنا چاہیے. اور تم جا کر تو یہ کیا وجہ ہے کہ مرد ہی افسر بنتا ہے، عورت کیوں افسر نہیں بنتی؟ مرد کیوں سربراہ حکومت بنتا ہے، عورت کیوں سربراہ حکومت نہیں بنتی؟ تو اس واسطے عورت کو یہ تحریک آزادی جسمہ کا سبق پڑھایا گیا، جس کا نام ایمانسیپیشن کی تحریک کے نام سے اس کو ساری دنیا کے اندر متعارف کرایا گیا. اور اس کے نتیجے میں یہ عورت اس دھوکے میں آ کر اس نے یہ ایمانسیپیشن کی تحریک شروع کی، اور اس کے نتیجے میں گھر سے باہر نکلی. گھر سے باہر نکلنے کے وقت لالچ تو یہ دیا گیا تھا کہ تم جب گھر سے باہر نکلو گی تو تمہاری حکومت ہوگی، تم سربراہ میں حکومت بھی بن سکتی ہو، تم پارلیمنٹ کے ممبر بھی بن سکتی ہو، تم ساری دنیا کے اعلیٰ مناصب تک بھی پہنچ سکتی ہو. لیکن آپ 300 سال کی تاریخ کا مشاہدہ کر کے دیکھ لیجیے، 300 سال کی تاریخ کا تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، کتنی عورتیں سربراہ حکومت بنی، کتنی عورتیں کسی اعلیٰ منصب پر پہنچی. چند گنی چنی عورتوں کے سوا کسی کو وہ منصب اور وہ اعزاز حاصل نہ ہو سکا، لیکن اس کے دھوکے میں لاکھوں عورتوں کو سڑکوں پر ڈھکیل دیا گیا. دنیا کا بدترین سے بدترین کام عورت کے سپرد ہے. وہ ہوٹلوں میں اگر دوسروں کی ناک برداری کرتی ہے تو عورت کرتی ہے،
ویٹریس بنی ہے تو عورت بنی، سیلز گرل بنی ہے تو عورت بنی، سڑکوں پر جھاڑو دے رہی ہے تو عورت جھاڑو دے رہی ہے۔ اگر اس کو زیادہ سے زیادہ کوئی باعزت پیشہ نصیب ہوا ہے تو وہ یہ کہ کسی دفتر میں سیکرٹری بن گئی، یا ٹائپسٹ بن گئی، یا اسٹینوٹائپسٹ بن گئی، تو اپنے افسران کی نازبرداری کر رہی ہے۔ اور یہ عجیب فلسفہ ہے اس نئی تہذیب کا کہ اگر ایک عورت اپنے گھر میں اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کھانا تیار کرتی ہے اور ان کو کھانے کا انتظام کرتی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ رجت پسندی ہے، رجت روشیت۔ وہی عورت جہاز کے اندر ایئر ہوسٹس بن کر سینکڑوں انسانوں کی نگاہوں کا نشانہ بن کر ان کو سرو کرتی ہے، تو یہ آزادی ہے، اس کا نام آزادی، اس کا نام جدت پسندی۔ کہ وہی عورت اگر گھر میں بیٹھ کر یہ کام کرتی، اپنے گھر والوں کے لیے کرتی، تو اس کو تو دقیانوسیت قرار دے دیا گیا، رجت پسندی قرار دے دیا گیا۔ وہی کام ہوائی جہاز میں ہوسٹس بن کے کر رہی ہے تو اس کو آزادی قرار دیا جا رہا ہے۔ وہی کام ہوٹل میں ویٹرس بن کے کر رہی ہے تو اس کو آزادی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ عورت کو ہم نے باہر نکال دیا ہے، عورت کو آزادی دے دی۔ تو نیچ سے نیچ کام، ذلیل سے ذلیل کام عورت کے سبب کر دیا گیا اور لاکھوں عورتوں کو سڑکوں پر دھکیل دیا اس لالچ میں کہ وہ مردوں کے ظلم پہنچے۔ یہ سب کچھ کر دیا، اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ عورت باہر نکلی تو اور جو اس کے فساد پھیلے ہیں وہ تو علیحدہ ہے، لیکن عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کی ذمہ دار بنایا تھا، گھر کی منتظمہ بنایا تھا، تاکہ وہ فیملی سسٹم وہ استوار کرے۔ لیکن جب عورت گھر میں نہ رہی، وہ بھی باہر، باپ بھی باہر اور ماں بھی باہر، اور بچے اسکول میں یا نرسری، تو گھر کے اوپر تالا لگا ہوا، تو وہ فیملی سسٹم تباہ ہو کر رہے ہیں، برباد ہو کر رہے ہیں۔ عورت کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ گھر میں جب رہے گی تو گھر کا انتظام درست کرے گی، اور بچے جب تربیت پائیں گے تو اس کی گود میں تربیت پائیں گے۔ ماں کی گود بچے کی سب سے پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے، وہیں سے وہ اخلاق سیکھتے ہیں، وہیں سے وہ کردار سیکھتے ہیں، وہیں سے اس کے اندر صحیح زندگی گزارنے کے طریقے وہ ان کو آتے ہیں۔ لیکن اب گھر میں بچوں کو ماں اور باپ کی شفقت میسر نہیں ہے، اور فیملی سسٹم درہم ہو کر رہ گیا، ختم ہو کر رہ گیا۔ اور اس کا نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ جب عورت بھی دوسری جگہ کام کر رہی ہے، مرد بھی دوسری جگہ کام کر رہا ہے، دونوں کے درمیان دن بھر کوئی رابطہ نہیں، اور دونوں جگہ پرمیشن سوسائٹی کا ماحول ہے، تو بسا اوقات ان دونوں کا جو آپس کا رشتہ ہے وہ ٹوٹنے لگتا ہے، وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور اس کی جگہ دوسرے رشتے ناجائز رشتے پیدا ہو جاتے ہیں، تو وہ فیملی سسٹم درہم برہم ہو کر بات طلاق تک پہنچتی ہے، گھروں کے برباد ہونے تک پہنچتی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اسی سوسائٹی میں جی رہے ہیں، مغرب کی سوسائٹی میں آپ یقیناً اس سے زیادہ بہتر واقف ہوں گے کہ فیملی سسٹم کس طرح تباہ ہو گیا ہے اس مغربی دنیا میں۔ میں کہتا یہ بات تو شاید کوئی کہتا کہ تھا کہ تعصب کی بنیاد پر کہہ رہا ہے اور اسلام کے قرآن کے تعصب کی وجہ سے کہہ رہا ہے، لیکن ابھی یعنی اب سے چند سال پہلے روس کے جو آخری صدر، سوویت یونین کے آخری صدر میخائیل گورباچوف، اب تو وہ سوویت یونین دنیا سے ختم ہی ہو گیا، لیکن جب وہ موجود تھا تو اس کے صدر کی مشہور کتاب ساری دنیا میں جس کی شہرت ہے پیریسٹرائکا، وہ کتاب اس کی لکھی ہوئی شاید شدہ موجود ہے۔ اس کتاب کے اندر گورباچوف نے پیریسٹرائکا کے اندر ایک مستقل چیپٹر لکھا ہے اسٹیٹس آف ویمن کے نام، ویمن کا وہ عورتوں کا اسٹیٹس اور ان کا مقصد تکلیف کیا تھا، کس طرح ان سے کام لینا چاہیے۔ اس میں ان سے کھلے کھلے لفظوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ہماری مغربی سوسائٹی میں عورت کو گھر سے باہر نکالا گیا ہے، اور اس سے گھر سے باہر نکالنے کے نتیجے میں بے شک ہم نے کچھ معاشی فوائد حاصل کیے، یعنی پروڈکشن میں کچھ اضافہ ہوا، کیونکہ عورت بھی کام کر رہی، مرد بھی کام کر رہے ہیں، اور زیادہ دی گئی، اس کی وجہ سے پروڈکشن زیادہ بڑھ گئی۔ لیکن اس پروڈکشن کے زیادہ بڑھنے کے باوجود اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہوا، اور اس فیملی سسٹم کے تباہ ہونے سے جو نقصانات ہمیں اٹھانے پڑے، میں جو موازنہ کرتا ہوں ان فوائد کا جو پروڈکشن بڑھنے سے پیدا ہوئے تھے،
تو میں دیکھتا ہوں کہ نقصانات زیادہ ہیں اور فائدے کم. لہذا میں جو اپنے ملک کے اندر تحریک شروع کر رہا ہوں پرسٹرائڈر ہمارا ریکانسٹرکشن. تو ریکانسٹرکشن کی جو میں اپنے ملک میں تحریک شروع کرنا چاہتا ہوں اس میں میرا ایک بہت بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ عورت جو گھر سے باہر نکل چکی ہے اس کو واپس گھر میں کیسے لائے اس کے طریقے سوچنے پڑیں گے. ورنہ ہمارا تعلیمی سسٹم جس طرح تباہ ہو چکا ہے تو ہماری پوری قوم تباہ ہو جائے. تو یہ میں نے کہہ رہا کہ روس کا میخائیل گورباچوف نے اپنی کتاب کے اندر آج بھی 12 کی نظر کیا ہے اس کے خیر اٹھا کر دیں اس نے یہ بات کی. تو اس فیملی سسٹم کے تباہ کاری کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عورت کے مقصد تخلیق کو نہیں پہچانا. یہ نہیں جانا کہ عورت کو کیوں پیدا کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ وہ گھر کے نظام کو فیملی سسٹم کو استوار ہے. آج کی مادی دنیا کے دور میں سب کچھ ساری کوششوں کا حاصل یہ ہے کہ روپیہ پیسہ زیادہ ہو جائے. لیکن یہ بتاؤ کہ روپیہ پیسہ بلا کر خود کوئی فائدہ نہیں جا سکتا ہے. اگر بھوک لگ رہی ہو اور روپیہ آدمی کے پاس موجود ہو کیا وہ کھا کر اس سے بھوک مٹا لے؟ پیاس لگ رہی ہے تو وہ روپیہ کے پانی کی طرف پی کر اپنی پیاس مٹا لے. روپیہ پیسہ بنا کر خود تو کوئی چیز نہیں جب تک کہ اس کو اس کے ذریعے ضروری چیزیں حاصل کر کے آدمی سکون حاصل نہ کرے اس وقت تک روپیہ پیسہ بنا کر خود کوئی چیز نہیں ہو. ایک بزرگ نے واقعہ لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک یہودی شخص تھا بہت بڑا مالدار بہت بڑا سرمایہ دار تھا. اور پہلے زمانے کے اندر لوگ اپنے دولت کو خزانوں کے اندر زمین کے اندر زیر زمین انڈر گراؤنڈ خزانے بنا کر اس کے اندر رکھا کرتے تھے. تو سونا چاندی کے انبار ڈھیر اس نے وہاں پر جمع کیے ہوئے جیسے قارون کے بارے میں مشہور ہے. تو ایک مرتبہ وہ اپنے ان خزانوں کا خفیہ طور سے معائنہ کرنے کے لیے گیا. اندر گیا اور اس چوکیدار نے جس کو مقرر کیا ہوا تھا اس کو بھی نہیں بتایا یہ دیکھنے کے لیے کہ چوکیدار کو خیانت نہیں کرتا اس لیے اس کو بتایا بغیر اندر چلا. اندر جانے کے بعد اس کو جو اس کا سسٹم ایسا تھا دروازے کا تو اندر جا کر اگر ایک ہوتا بند ہو جائے تو باہر سے کھولے بغیر نہیں ہوتا. تو اس نے اس دروازے کو اندر سے بند بے خیالی میں بند کر لیا اور اندر جا کر بند ہو گیا. اب کھولنے کا بولا کر باہر چوکیدار یہ سمجھتا رہا کہ خزانہ تو بند ہے اس لیے اس کو تصور نہیں تھا کہ کوئی اندر ہوگا. یہ اندر جا کر اپنے خزانے کی دیکھ بھال کرتا رہا اور جب دیکھ بھال کر کے فارغ ہوا باہر نکلنا چاہتا ہے نکلنے کا بولا. اب وہیں پر اب بھوک لگ رہی ہے خزانہ سارا موجود لیکن بھوک نہیں مٹا سکتا. پیاس لگ رہی ہے خزانہ سارا موجود لیکن پیاس نہیں مٹا سکتا. رات کو نیند آ رہی ہے خزانہ موجود لیکن بستر وہ فراہم نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ وہ چند دن جتنے دن بغیر کھائے پیے گزارا کر سکتا اس کا گزارا کیا تو یہاں تک کہ اسی میں اس کا انتقال اسی خزانے اندر. تو روپیہ پیسہ اپنی ذات میں کوئی چیز انسان کو نفع پہنچانے والی نہیں جب تک کہ نظام درست نہ ہو. جب تک تو آج کی دنیا میں یہ چاہیے صاحب عورتوں کو اگر باہر نکال دیں گے تو ہمیں زیادہ ورکرس ہوگی زیادہ دولت پڑے گی. ٹھیک ہے گنتی کی دولت بے شک پڑ جائے گی لیکن جو تمہارا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں تمہاری قومی ترقی کا جو راستہ تھا وہ بند ہو گیا قومی تنزل کے تم شکار ہو گئے وہ کتنا بڑا نقصان. تو اس لیے قرآن کریم نے جو یہ آیت پڑھی ہے وقرنا فی بیوتکن اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ ہم نے عورت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ زندگی کی اہم ترین خدمت یہ انجام دے کہ اپنے فیملی کے سسٹم کو استوار اور گھر کو سنبھالے. اس کے تو کوئی معنی نہیں ہے کہ گھر تو نگلیکٹڈ پڑا ہوا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں اور سارے توجہات باہر کے اوپر سرف ہو رہی ہے. تو باہر جو کچھ بھی آدمی کماتا ہے اس لیے کماتا ہے تاکہ گھر میں آ کر سکون حاصل ہے. لیکن اگر گھر کا سکون تباہ ہے تو جتنا بھی کچھ کمائی کی ہو وہ کمائی دیکھا اس سے فائدہ ہے. تو اس لیے گھر کے نظام کو استوار کرنے کے لیے بچوں کی صحیح تربیت کے لیے بچوں کو صحیح فکر کو ڈھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پڑھایا ہے جو خاتون سے عورت سے تصور کیا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں فطرت کا نظام یہ ہے کہ بچے سے بچہ تو دونوں کا ہوتا ہے باپ کا بھی اور ماں کا بھی لیکن جتنا پیار اور جتنی مامتا ماں کے دل میں رکھی اللہ تعالیٰ نے باپ کے دل میں اتنی نہیں.
اور بچے کو جتنا پیار اپنی ماں سے ہوتا ہے باپ سے اتنا نہیں ہوتا ہے. وہ کہیں بھی ہو بچہ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچائے, اگر اس کو چھیڑ دے تو وہ فوراً ماں کو پکارے گا, باپ کو نہیں پکارے گا, ماں کو پکارے گا. اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ماں میری مصیبت کا علاج کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان یہ رشتہ اس طرح پیدا کیا ہے کہ یہ ماں بچے کے ساتھ محبت کرتی ہے, بچہ ماں سے محبت کرتا ہے. اس محبت کے رشتے سے اس کی تربیت ہوتی ہے, اور یہ چیز باپ وہ کام انجام دے نہیں سکتا جو ماں انجام دے سکتی ہے. کر کے دیکھیں تو جو پہلے لوگ کر کے دیکھیں کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ میں بچے کو ماں کی مدد کے بغیر خود پالوں تو اس کے لیے باپ کے لیے یہ بات ممکن نہیں. لوگ آج کل نرسریوں کے اندر بچوں کو پالتے ہیں تو یاد رکھو کوئی بھی نرسری بچے کو ماں کی مامتا فراہم نہیں کرتا. بچے کو کسی پولٹری فارم قسم کے ادارے کی ضرورت نہیں, بچے کو ماں کی مامتا کی ضرورت, اس کی شفقت کی ضرورت. اور اس ماں کے مامتا کے اور شفقت کے حصول کے لیے لازمی ہے کہ عورت گھر کا نظام سنبھالے. اگر وہ گھر کا نظام نہیں سنبھالتی تو وہ فطرت سے بغاوت کر رہی ہے, اور فطرت سے بغاوت کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو اس وقت آنکھیں دیکھ رہی ہیں. تو ایک خرابی تو عورت کے نکلنے سے یہ ہوئی کہ فیملی سسٹم تباہ. دوسری خرابی یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی طرف مرد کے دل میں ایک کشش رکھی اور عورت کے دل میں مرد کی طرف ایک کشش رکھی. یہ فطری بات ہے, آپ اس کو کتنے ہی پردے میں ڈالیں لیکن حقیقت ہے کہ وہ کشش ہے موجود. جب ان دونوں کے ٹکا آزادانہ میل جول ہوگا, آزادانہ اجتماع ہوگا, تو وہ کشش جو فطری طور پر انسان کے دل کے اندر موجود ہے وہ کسی نہ کسی وقت رنگ لا کر گناہ پر آمادہ کرے گا. اور جب عورت اور مرد کا آزادانہ میل جول ہوگا, ایک دوسرے کو سے ہر وقت میل ملاپ ہوگا, ایک دوسرے کو ہر وقت دیکھیں گے, تو اس کے نتیجے میں وہ گناہ کی طرف یقیناً بڑھے. آنکھیں دیکھ رہی ہیں آپ کی اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, مرد اور عورت کے آزادانہ میل جول کر رہی ہے. یہاں اس وقت اس ملک کے اندر اگر کوئی شخص ناجائز طریقے سے اپنی جنسی تسکین کرنا چاہے, عورت اور مرد حرام طریقے سے معاذ اللہ اپنے خواہشات کی تسکین کرنا چاہیں تو اس کے دروازے چوپٹ کھلے, کوئی روک نہیں, کوئی قانون کو روکنے والا نہیں, کوئی معاشرہ کو روکنے والا نہیں, کوئی معاشرتی رکاوٹ ان کے اوپر عائد نہیں, دروازے چوپٹ کھلے. لہذا اگر کوئی شخص جنسی تسکین کا راستہ کسی عورت کو راضی کر کے حاصل کرنا چاہے تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں. اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ اس ملک میں ریپ کے واقعات ساری دنیا سے چل رہے ہیں. آج ہی تک میں پڑھ رہا تھا کہ یہاں اس ملک میں آج شمار شاید ہے کہ ہر 46 سیکنڈ پر ایک ریپ کا کیس ہوتا ہے. جی 46 سیکنڈ, ہر 46 سیکنڈ میں ایک ریپ کا کیس ہو رہا ہے. تو یہ بتائیے کہ جہاں کنسنٹ کے ساتھ رضامندی کے ساتھ یہ عمل کرنے کا راستہ کھلا ہوا ہو, ہر شخص وہ راستہ اختیار کر سکتا ہے, اس کے باوجود ریپ کے کیسز کے حالات یہ ہیں کہ ہر 46 سیکنڈ پر ایک ریپ کا کیس ہو رہا ہے. وہ بہت کارآمد چیز ہے, اس سے لطف اور لذت بھی حاصل ہوتا ہے, اس سے انسانی زندگی کو سکون بھی ملتا ہے. لیکن جب وہ اس سے آگے بڑھے گا, فطرت کی حدود سے آگے بڑھے گا, تو وہ ایک نہ بجھنے والی بھوک, نہ بجھنے والی پیاس میں تبدیل ہو جائے. ایسی بھوک جو کبھی نہیں بجھتی, ایسی پیاس جو کبھی نہیں بجھتی, تو وہ اس کے بعد پھر آدمی کسی ایک درجے کا کامیاب نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ کسی ایک جگہ پر جا کر رک گیا, اس کو اور چاہیے, اس کو اور چاہیے. تو جب یہ عورت اور مرد کا آزادانہ میل جول, آزادانہ ان کا جو پرمیشن سوسائٹی کا ماحول ہو, تو اس کا لازمی نتیجہ وہ ہوگا جو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور جو مشاہدہ کر رہے ہیں. تو یہ سارا نتیجہ ہے فطرت سے بغاوت کا, کہ کرنا کی بیوتی کننا کا جو حکم تھا قرآن کریم میں کہ اپنے گھروں میں قرار سے رہو, یہ حکم چھوڑ کر دوسرے راستے پر چل پڑے. البتہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عورت ہے, وہ بھی انسان ہے, اس کو بھی گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں آ سکتی ہے, اس کے دل میں بھی خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ گھر سے باہر جائے, عزیز و دوستوں سے ملنے کے لیے بھی, رشتے داروں سے ملنے کے لیے بھی, بعض اوقات کسی اپنی ذاتی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے بھی, اور جائز تفریح کے لیے جا کر باہر نکلنے کی اس کو مواقع ہونے چاہیے. تو اس کے لیے قرآن نے
راستہ بتا دیں کہ یہ مطلب نہیں ہے گھر میں قرار سے رہنے کا کہ اس کو گھر میں تالا ڈال کر اور اس کو بند کر دیا جائے. معنی یہ ہے کہ ضرورت کے وقت میں وہ گھر سے باہر جائے. کن ضرورتوں کے لیے؟ کہ جہاں ویسے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ عورت کے اوپر کسی بھی وقت میں روزی کمانے کی ذمہ داری نہیں ڈالتی. جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی اس کے تمام کفالت باپ کے ذمہ، شادی ہونے کے بعد اس کی ساری کفالت شوہر کے ذمہ. لیکن اگر کسی کا نہ باپ ہو نہ شوہر تو آخر وہ اس کو باہر جانا پڑے گا روزی کمانے کے لیے. اس صورت میں باہر جانے کی اجازت ہے. اسی طریقے سے کوئی ضرورت ہے کہ اسے ملنے جلنے کے لیے جانے کی اجازت ہے. بلکہ وجہ سے میں نے کیا جائیں تفریح کے لیے بھی جانے کی اجازت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بعض اوقات لے کر گئے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی ایک مرتبہ حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم آئی کہ کیا عائشہ کا بھی میرے ساتھ دعوت ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ زمانہ سادگی کا تھا، اخلاق کا تھا. ان کے ذہن میں اس وقت حضرت عائشہ کو بلانے کا تصور نہیں تھا تو حضور کو بلانا چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میں نے صرف آپ کی کرنا چاہتا ہوں. صاف صاف کہہ دیں میں نے صرف آپ کی کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ نہیں ادھر پھلا اگر عائشہ کی دعوت نہیں میرے ساتھ میں بھی نہیں دعوت قبول کروں. ایک آدھ شاید ایک دن کا وقفہ گزرا یا نہیں دوبارہ وہ حاضر ہوئے اور آ کر کیا کہ رسول اللہ میں اب دل چاہتا ہے کہ آپ میری دعوت قبول فرما لیں. آپ نے فرمایا عائشہ تم آئی کیا عائشہ کی میرے ساتھ دعوت ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے پھر دوبارہ یہ کہی کہ نہیں ایسا دعوت تو آپ کی ہے عائشہ کی. آپ نے پھر سمجھا کہ نہیں پھر میں نہیں جاؤں. تیسری مرتبہ آئے پھر دعوت دی تو میں دل چاہتا ہے کہ آپ میری دعوت قبول فرما لیں. آپ نے فرمایا عائشہ تم آئی تو انہوں نے کہا نام کیا جہاں میں حضرت عائشہ کی دعوت کرتا آپ کی. فرمایا کہ ادھر پناہ کہ چلو میں دعوت قبول کروں. بعد یہ روایت میں صراحت نہیں ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے عام معمول نہیں تھا کہ کوئی آدمی اگر دعوت کرے ضرور حضرت عائشہ کو ساتھ لے جانے کی شرط لگائیں. ظاہر عام معمول یہ نہیں تھا کوئی آدمی دعوت کرتا تو آپ دعوت قبول فرما لیتے. لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ صاحب جو دعوت کر رہے تھے ان کے دل میں حضرت عائشہ کی طرف سے کوئی شاید میل ہوگا، حضرت عائشہ کی طرف سے کوئی شاید قدورت ہو گئی. تو آپ اس قدورت کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے آپ نے بار بار حضرت عائشہ کو ساتھ لے جانے کی شرط لگائی. چنانچہ دعوت بھی مدینہ طیبہ میں نہیں تھی، مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر تھی. مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی تھی اس میں جا کر کھانا کھانا تھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو لے کر ساتھ چلے. راستے میں میدان آیا یعنی کھلا ہوا جس کے اندر کوئی آدمی نہیں تھا. تو وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تم اگر دوڑ لگانا چاہو تو لگاؤ یہاں اس میدان. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوڑ لگائی اور حضرت عائشہ نے دوڑ لگائی اس میدان میں. تو اب یہ ظاہر ہے کہ دوڑ لگانا یا لگوانا یہ جائز تفریح کا سامان. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی اہتمام فرمایا کہ بہرحال انسان ہے ان کو اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی اجازت ہے بشرطے کہ جائز حدود میں ان حدود کے تحت باہر نکل. لیکن باہر نکلنے کے لیے شرط یہ لگا دی کہ حجاب کی پابندی ہونی چاہیے. یہاں معاملہ آتا ہے حجاب کہ حجاب کی پابندی کے ساتھ اس طرح اعلان اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے جانے چاہیے. اسی لیے فرمایا کرنا بھی بیوتی کرنا گھروں میں رہو. اگلے دن فرمایا بڑا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی یعنی اگر کبھی نکلنا پڑے تو اس طرح زیب و زینت کے ساتھ نمائش کرتی ہوئی نہ نکلو جیسے کہ جاہلیت کی عورتیں نکلا کرتی. یہ فیصلہ ہے کہ باہر جب نکلو تو زیب و زینت آرائش کا ایسا اسباب جو لوگوں کے توجہات کو اپنی طرف کھینچیں اس حالت میں نکلو تو حجاب کی پابندی کے ساتھ نکلو. پردہ ہونا چاہیے. پردہ کیسا کہ سارا جسم کسی ڈھیلے ڈھالے لباس میں چھپا ہوا. اس کے لیے اب ہمارے ہاں برقع کا رواج ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے لیے چادریں استعمال ہوئی کہ سر پر چادر ڈالی اور وہ چادر پورے جسم کو
لپیٹے ہوئے ہوتے اور بعد میں اسی مقصد کو برقعے کے ذریعے حاصل کیا گیا. مقصد یہ ہے کہ ضرورت کے تحت عورت کو نکلنے کی اجازت تو دی گئی, لیکن اس طرح کہ اس کے باہر نکلنے سے جو فتنہ متصور ہے کہ اس فتنے کے ذریعے وہی فتنہ جس کا میں نے ذکر کیا کہ عورت اور مرد کے آزادانہ میل جول کے نتیجے میں جو اخلاقی گراوٹ پیدا ہوتی ہے اور جس کے نتیجے میں معاشرہ بگڑتا ہے, اس بگاڑ کا جواب بھی ساتھ آتا ہے. اس کے لیے حجاب کا حکم عائد کیا گیا اور حجاب کا حکم عائد کر کے یہ آیت میں نے ابھی تلاوت کی آپ کے سامنے, اس کے اندر بھی حجاب کا اشارہ موجود ہے, دوسری آیتوں کے اندر بھی ہے. یہاں بعض لوگ ایک بات کہتے ہیں, اس کا میں مختصر اس کی طرف اشارہ کرتا چلوں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حجاب کا حکم صرف ازواج مطہرات کے لیے تھا اور ازواج مطہرات کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں, اور عورتوں کے لیے نہیں. اور اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اس میں سارا خطاب ازواج مطہرات کو ہو رہا ہے کہ قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. حالانکہ یہ بات عقلی نقلی ہر اعتبار سے غلط ہے. ایک طرف تو یہ آیت جو ہے اس میں بہت سے احکام دیے ہیں. اسی آیت کا اگلا حصہ ہے کہ لا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی, یعنی پہلی جاہلیت سے کہ عورتوں کی طرح تم زیب و زینت اور آرائش کر کے باہر نہ نکلو. تو کیا مطلب ہے کہ اور عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ جاہلیت اولیٰ کی زیب و زینت کر کے نکلا کریں؟ ظاہر ہے کہ اور عورتوں کو بھی اجازت ہے. اگلا حصہ ہے اقیمنا الصلاۃ, نماز قائم کرو. تو کیا نماز قائم کرنے کا حکم صرف ازواج مطہرات کو ہے, دوسری عورتوں کو نہیں؟ وآتینا الزکاۃ, زکات ادا کرو. تو کیا یہ زکات دینے کا حکم صرف ازواج مطہرات کو ہے, عورتوں کو نہیں؟ وأطیعوا اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو کیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم صرف ازواج مطہرات کو ہے, دوسروں کو نہیں؟ پوری آیت کا کانٹیکٹ یہ بتا رہا ہے کہ یہ حکم عام ہے. براہ راست خطاب اگرچہ ازواج مطہرات کو ہے, لیکن ان کے واسطے سے پوری امت کو خطاب ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جیسے میں نے کیا کہ حجاب کا مقصد یہ تھا کہ جو معاشرے کے اندر فتنہ پیدا ہو سکتا ہے اس فتنے کا سد باب کیا جائے. تو کیا یہ فتنہ صرف ازواج مطہرات سے نکل نہیں کیا ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ, وہ ازواج مطہرات جن سے زیادہ پاک دامن, جن سے زیادہ پاکیزہ خواتین اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہیں, کیا صرف انہیں سے خطرہ تھا معاذ اللہ کہ وہ بغیر حجاب کے نکلیں گی تو ان سے فتنہ پیدا ہوگا؟ کیا اور عورتوں سے نہیں؟ اگر ازواج مطہرات کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بغیر پردے کے نہ نکلو, تو دوسری خواتین تو بطریق اعلیٰ اس خطاب کا مخفی مخاطب ہے, کیونکہ اس میں فتنہ زیادہ متوقع ہے. اس کے علاوہ دوسری آیت میں صرف ازواج مطہرات نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی عورتوں سے خطاب ہے. قل یا نبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ اے نبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو, اے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو, اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو, ونساء المؤمنین اور تمام مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو. کیا کہہ دو؟ کہ یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں, اپنے چہروں پر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں. یہ چادریں اس طرح پہنیں کہ اس کو اس طرح جھکا لیں کہ ان کا چہرہ اس میں جھک جائے. تو یدنین علیہن من جلابیبہن, اس سے زیادہ صاف اور واضح حکم کوئی اور نہیں ہوتا کہ وہ جلابیب جمع ہے جلباب. جلباب اسی چادر کو کہتے ہیں جو عورت پہنتی تھی سر سے لے کر پاؤں تک, اس کا جسم اس میں ڈھکا ہوا ہوتا تھا. تو اس کو صرف پہننے کو کافی نہیں کہا بلکہ یدنین, ان کو آگے ڈھلکا لے, چادر ڈھلکانے کا حکم دیا تاکہ چہرہ بھی نمایاں نہ. تو اس سے زیادہ اور کیا حکم ہو سکتا ہے؟ اور سنیے, آپ کو معلوم ہے کہ حج کے موقع پر جب احرام کی حالت ہوتی ہے تو احرام کی حالت میں کپڑے کو چہرے پر لگانا جائز نہیں ہوتا, چہرہ ڈھکنا جائز نہیں ہوتا. سر بھی نہیں ڈھک سکتے, مرد سر نہیں ڈھک سکتے, عورتوں سر تو ڈھک سکتی ہیں لیکن چہرہ نہیں ڈھک سکتے. تو جب حج کا موسم آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو حج کرانے کے لیے تشریف لے گئے
تو وہاں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ ایک طرف حکم ہے عورت کو پردے کا، اور دوسری طرف حکم ہے کہ وہ اپنے احرام کی حالت میں کوئی کپڑا منہ پر نہ لگائے۔ تو حضرات ازواج مطہرات حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم حج کے سبب کو جا رہی تھی، اونٹوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، تو جب کوئی سامنے مرد نہیں ہے تو ہم اپنا نقاب الٹے رہتے تھے، لیکن جب دیکھتے کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے مردوں جس میں مرد بھی ہیں غیر مرد، تو ہم نے اپنی ماتھے کے اوپر ایک لکڑی لگائی ہوئی تھی اور اس لکڑی کے اوپر نقاب ڈالے تاکہ وہ کپڑا چہرے پر بھی نہ لگے اور جو مرد سامنے آ رہے ہیں ان کا سامنا بھی نہ ہو۔ یہ روایت موجود ہے، غالباً صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات بیان فرمائی۔ تو حج جیسی حالت میں بھی، احرام جیسی حالت میں بھی ازواج مطہرات نے اس پردے کی اس بات کو ترک نہیں فرمایا۔ ایک خاتون تھی، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک خاتون کسی غزوے میں ان کا بیٹا جہاد پر گیا ہوا تھا، اور آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ماں کا بیٹا جب جنگ میں گیا ہوا ہو تو اس ماں کی بیتابی کیا کہتے ہیں۔ تو جب مسلمان واپس آئے، بیٹا نہیں آیا واپس، تو ظاہر ماں کی بےچینی، ماں کتنی بیتاب ہوگی کہ بیتابی کے عالم میں وہ یہ پوچھنے کے لیے جانا چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کا کیا بنا۔ تو وہ جس وقت دیکھا کہ مسلمانوں کا قافلہ آ گیا اور میرا بیٹا نہیں آیا، تو بیتابی کے عالم میں وہ دوڑی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور جا کر پوچھا کہ رسول اللہ میرا بیٹے کا کیا۔ تو مسلمانوں نے بتلایا کہ تمہارا بیٹا تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہے۔ اب یہ قیامت ٹوٹی اس کے اوپر، یہ بجلی گری کہ بیٹے کے مرنے کی اطلاع ملی۔ اس پر جو کچھ بھی اس نے صبر و ضبط سے کام لیا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اسی موقع پر کسی شخص نے کہا کہ خاتون تم اتنی پریشانی کے عالم میں گھر سے نکلی اور پریشانی کے عالم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس وقت بھی تم نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا ہے، نقاب ڈالا تم اس وقت بھی نہیں بھولی؟ جب اتنے سخت پریشانی کے عالم میں نکلی ہو تو چہرے پر نقاب ڈال کر آئی۔ تو جواب میں اس خاتون نے کہا کہ ان ارزا ابنی لن ارزا حیات، کہ میرا بیٹا تو شہید ہوا ہے، فوت ہوا ہے، لیکن میری حیا تو فوت نہیں ہوئی، میری حیا تو کہیں گئی۔ تو اگر میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا تو میری حیا تو الحمدللہ باقی۔ تو یہ اس عالم میں بھی خواتین کا یہ عالم تھا، بس اہتمام۔ تو بھائی عرض یہ کرنا تھا کہ یہ حجاب کا حکم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی تفسیر بیان فرمائی، ازواج مطہرات نے، صحابیات نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ اب یہ صرف بات کے ساتھ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا مغرب نے، کے ساتھ عورتوں کو انہوں نے عورتوں کے ساتھ بڑا ظالمانہ سلوک کیا ہے کہ ان کو گھروں میں بند کر دیا، ان کے چہروں پر نقاب ڈال دیے، ان کو ایک کارٹون بنا دیا۔ یہ کر کے مذاق اڑانا شروع کر دیں تو کیا اس مذاق کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکام کو چھوڑ دیں؟ میں نے کل آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ لقمہ گر گیا تو اس لقمے کو اٹھانا، لوگوں نے کہا کہ نہ اٹھاؤ، لوگ مذاق اڑائیں گے، انہوں نے کہا مذاق اڑایا کریں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑوں۔ تو یاد رکھو جب تک کہ خود اپنے دلوں میں یہ اعتماد اور ایمان پیدا نہ ہو کہ ہم نے جو طریقہ سیکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی طریقہ بتا ہے، کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اڑایا کرے، کوئی تانے دیا کرتا ہے تو دیا کرے۔ یہ تانے یہ تو ایک مسلمان کے گلے کا زیور ہے۔ مسلمان جو ایمان رکھتا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، کچھ کم تانے سہے انہوں نے، سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ان کو تانے دیے جاتے ہیں کہ یہ تو پسماندہ لوگ ہیں، یہ لوگ بیکورڈ ہیں، یہ رجعت پسند ہیں، یہ دقیانوسی ہیں، یہ ہمیں زندگی کی راحتوں سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سارے تانے انبیاء علیہ السلام کو دیے جاتے ہیں۔ تم مومن ہو تو ان کے وارث ہو، وہ وراثت جس طرح اور چیزوں کی ملے گی اس تانوں کی وراثت بھی ملے گی۔
اس وراثت سے گھبرا کر چھوڑو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار تمہیں لوگ تانے دیا کریں گے. اگر ایمان ہے اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ان تانوں سے کی گھبراہٹ سے کمر کو مضبوط کر کے بیٹھنا ہوگا. اور یہ تانے اگر فرض کرو ان تانوں کے ساتھ تم نے چلو کر لیا، ان کے کہنے کا بیٹھا جی، وہ کہتے کہ عورتوں کو گھر میں نہ بٹھاؤ، ان کو پردہ نہ کراؤ، حجاب نہ کراؤ. آپ نے کر لیا، آپ نے گھر سے باہر بھی نکال دیا، پردہ بھی اتار دیا، دوپٹہ بھی اتار دیا، جینس بھی پہنوا دی، سبھی کچھ کر لیا. تو کیا مان لیا تم کو انہوں نے کہ اب تم واقع ہمارے ہو؟ مان لیا تمہیں وہی حقوق دیتی ہے، تمہیں وہی عزت دیتی. اب بھی تم فنڈامنٹلسٹ کا فنڈامنٹلسٹ ہو، اب بھی تمہارا نام آئے گا تو وہ تانوں کے ساتھ آئے گا، باوجود ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنا سارا سراپا ان کے حوالے کرتے. پھر بھی تم ہو سیکنڈ رینک اور تھرڈ رینک سٹیزن رہو گے. تو اگر وہ سب چھوڑ کر بھی اگر تمہیں وہ بات میسر نہیں آ سکتی، اس کے برخلاف اگر ان تانوں سے ایک مرتبہ اپنے آپ کو سر سے نظر کر، یہ تو دیا کریں گے تانے، یہ تو کہیں گے، برا کہیں گے، لیکن ہمیں جانا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے، آپ کی ازواج مطہرات کے راستے. تو بڑا سے تانے دیا کریں، بڑا سے برا سمجھا کریں، یہ تو ہوگا کہ دیکھ کے ہنسیں گے، ہنسیں. قرآن کریم کہتا ہے کہ فالذین آمنوا من الکفار یضحکون علی الارائک ینظرون. کفار کے بارے میں فرمایا کہ یہ مسلمان جو ہیں کفار کے ساتھ، یہ مسلمانوں کے ساتھ کفار یہ معاملہ کرتے تھے کہ جب یہ مسلمانوں کو دیکھتے تو ان کی ہنسی اڑاتے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے بعد سے گزرتے تو ایک دوسرے کو اشارہ کرتے وہ یہ جا رہا ہے، اشارہ کرتے. فرمایا کہ یہ سب دنیا میں کر گزرے ہو، جب آخرت کا مرحلہ آئے گا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، ایک دن آئے گا جب یہ ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے انشاءاللہ تعالی. وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور پیشی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور سامنا ہوگا. ارے کتنے دن کی زندگی ہے، یہ کتنے دن مذاق اڑائیں گے، کتنے دن ہنسی اڑائیں گے، کتنے دن کی گارنٹی لے کر آئے ہو کہ زندہ رہو گے اس دنیا میں. بیٹھے بیٹھے انسان کو موت آ جاتی ہے، کھڑے کھڑے انسان ختم ہو جاتا ہے، کسی لمحے کا بھروسہ نہیں. جس دن یہ آنکھ بند ہو جائے گی اس دن یہ دیکھنا کہ جو لوگ ہنسی اڑا رہے ہیں، جو مذاق اڑا رہے ہیں، ان کا انجام کیا ہونا ہے. جن سے ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کا انجام کیا ہونا ہے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ. قرآن کہتا ہے کہ آج یہ ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے اور صوفوں پر بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ رہے ہوں گے کفار کا انجام. لیکن وہ آنے والا ہے. تو بجائے اس کے کہ اس ہنسی سے مرعوب ہو کر اپنا راستہ چھوڑ دو، اپنا طریقہ کو خیر بات کہہ دو. نجات کا راستہ ایک ہی ہے کہ طے کر لو کہ وہ ہنسی اڑائے، مذاق اڑائے، تانے دے، برا سمجھے، جو کچھ بھی کرے، لیکن ہمارا جو طریقہ ہے اس کو چھوڑنے والے نہیں. اور جو شخص ایک مرتبہ اس طرح کا ہماری ہمت باندھ لیتا ہے، یاد رکھو دنیا سے عزت بھی وہی کراتا ہے. عزت در حقیقت اسلام کو چھوڑنے میں نہیں، عزت اسلام کو اختیار کرنے میں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ان اللہ قد اعزنا بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت جو کچھ دی وہ اسلام کی بدولت ہے. تو اگر اسلام کو ہم چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزت کے بغیر ذلت محسوس کراتا ہے. فاروق اعظم کا ارشاد ہے. تجربہ بھی ہے. میرے ایک دوست نے سچا واقعہ، میرے ایک دوست نے واقعہ سنایا بڑی عبرت کا. ان کے ایک دوست لندن میں تھے اور کسی جاب کی تلاش میں تھے، کہیں انٹرویو دینے کے لیے گئے. تو انٹرویو کے دوران ان کے چہرے پر داڑھی تھی. انٹرویو کے دوران اس نے جو انٹرویو لے رہا تھا اس نے کہا تھا یہاں تو جو آپ کام اگر کر سکتے ہیں تو یہ داڑھی کی وجہ سے تو بڑا مشکل ہے، تو یہ داڑھی ختم کرنی ہوگی. ویسے عام طور سے اس قسم کی شرطیں شاید عائد نہیں کی جاتی، لیکن اس شخص نے یہ شرط عائد کی. اب یہ بڑے پریشان ہیں کہ میں داڑھی ختم کروں یا رکھوں. بیچارے اس وقت چلے آئے. آخر 2-3 دن کشمکش میں رہے، کوئی اور جاب مل نہیں رہی تھی، بے روزگار تھے، پریشان تھے. کیا کریں؟ آخر کار فیصلہ کر لیا کہ بھائی کیا کریں، اور کوئی راستہ مل نہیں رہا، چلو داڑھی کٹوا دیتے. کٹوا دی.
اور پہنچ گئے. اب جو پہنچے تو اس نے کہا کہ بھائی فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ جی آپ نے فرمایا تھا کہ گاڑی ختم کرا دو تمہیں جاب دلوا مل جائے گی. تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ مسلمان یہاں آپ اس گاڑی کو ضروری سمجھتے تھے یا غیر ضروری سمجھتے تھے؟ کہا کہ میں پہلے ضروری سمجھتا تھا، اسی واسطے رکھی تھی. کہا کہ جب آپ یہ جانتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کے تحت آپ نے گاڑی رکھی تھی اور اللہ کے حکم کی پابندی کرنا چاہ رہے تھے، تو محض میرے کہنے سے آپ نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، جس کو آپ اللہ کا حکم سمجھتے تھے چھوڑ دیا. تو اس کا معنی ہے کہ آپ اپنے اللہ کے وفادار ہیں. جو اپنے اللہ کا وفادار نہیں وہ اپنے امپلائر کا بھی وفادار نہیں ہے. لہذا اب ہم آپ کو رکھنے سے معلوم تو خسرت دنیا والا گاڑی بھی نہیں اولاد بھی. تو کوئی بھی، میں گاڑی کی بات محض نہیں کر رہا، کوئی بھی دن کوئی انسان جتنے بھی احکام ہیں شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا سوچ کر کے ساتھ یہ دوسرے لوگ جو ہیں یہ اس کو کیا سمجھیں گے کیا نہیں سمجھیں گے، یہ سوچ کر اس کو چھوڑنا یہ بتا اوقات دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی کا ذریعہ ہوتا ہے. تو اس لیے حجاب کا حکم. ہاں اتنی بات میں ضرور عرض کر دوں کہ حجاب میں اصل بات یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم چادر سے یا برقعے سے یا کسی ڈھیلے ڈھالے گاؤن سے ڈھکا ہوا، بال ڈھکے ہوئے ہو. چہرے کا حکم یہ ہے کہ اصلاً چہرے کا بھی پردہ ہے اور چہرے کے اوپر بھی نقاب ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے یہ جو میں نے آیت میں آپ کو پڑھی ہے، جو تین علیہ من جلابی بھی ہے، عورتوں کو چاہیے کہ وہ چادریں اپنے چہرے کے اوپر لٹکا لیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں کہ اس زمانے میں خواتین یہ کرتی تھی کہ چادر اپنے اوپر ڈال کر اس کا ایک پلہ چہرے پر کر لیتی تھی جس سے آنکھیں کھلی رہتی تھی اور باقی چہرہ چادر کے اندر ڈھکا ہوا ہوتا تھا. تو اصل طریقہ حجاب کا یہی ہے. البتہ چونکہ ضروریات پیش آتی ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے چہرے کی حد تک یہ گنجائش دی ہے کہ جہاں کہیں شدید ضرورت دائی ہو چہرہ کھولنے کی تو اس وقت میں چہرے کے صرف چہرے اور گٹوں تک کھولنے کی اجازت ہے جہاں شدید ضرورت ہے. باقی جسم جو ہے اسی طرح ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. اصل حکم یہی ہے کہ پورا جسم چہرے کے سمیت ڈھکا ہوا ہو، لیکن کہیں بہت شدید ضرورت ہو تو پھر چہرے کو بقدر ضرورت کھولنے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن وہ بھی سخت حالات میں جہاں کوئی اور راستہ موجود نہ ہو. یہ ہیں مختصر احکام حجاب کے. اور اس واقعہ یہ ہے کہ ایک عورت کی پاکیزہ زندگی، متقی زندگی کے لیے حجاب ایک بنیادی اہمیت رکھتا ہے. لہذا تمام خواتین کو، مردوں کا فرض ہے کہ وہ خواتین کو اس کے اوپر آمادہ کریں، خواتین کا فرض ہے کہ وہ اس کی پابندی کریں. افسوس ہوتا ہے بعض اوقات کہ بعض جگہ خواتین کرنا چاہتی ہیں لیکن مرد راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. تو وہ کسی نے اکبر الہ آبادی مرحوم ہمارے ہاں شاعر تھے مشہور، تو انہوں نے ایک بڑا اچھا قطعہ کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بے پردہ مجھ کو چند نظر آئیں بیبیاں، بے پردہ کل جو مجھ کو نظر آئیں بیبیاں، اکبر میں اپنی غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو میں نے بیویوں پردہ کہاں گیا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. تو وہ پردہ مردوں کی عقل میں پڑ کہ وہ باقاعدہ پردے کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم سب کو اس غلط خیالات سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا كما صليت على یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اسلام کی، اسلامی تعلیمات کی قدر و منزلت ہمارے قلوب میں پیدا فرما. یا اللہ دین کی صحیح فہم عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. ہر طرح کے شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم دین کے راستے سے دور جا رہے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے اس دوری کو دور فرما. اور یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے دین کے تمام احکام کو صحیح طور سے سمجھنے کی
ان پر عمل کرنے کی، اس پر مستقیم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین کی محبت اور عظمت ہمارے قلوب میں پیدا فرما۔ یا اللہ دین کی عظمت اور محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما۔ ہر طرح کی شر و فتنہ سے حفاظت فرما، ہر طرح کی معصیت و منکرات سے ہمارے گھر والوں ایسا احباب سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔